پاکستان کے صوبہ پنجاب سے گزرنے والے دریائے چناب، راوی اور ستلج مختلف علاقوں سے تباہی مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے اب تک کم از کم 30 افراد سے زائد ہلاک جبکہ 15 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے ہی PDMA کے مطابق تینوں دریا مختلف ہیڈ ورکس اور براجز سے گزرتے ہوئے جنوبی پنجاب اور سندھ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 1988 کے بعد ان تینوں دریاؤں میں آنے والی سب سے بڑی طغیانی ہے۔ دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے گجرات، جنگ اور چنیوٹ اور دیگر اضلاع میں نقصان ہوا ہے۔ وہیں دریائے راوی نے لاہور شہر اور اس کے مضافات میں تباہی مچائی ہے۔ ادھر دریائے ستلج بھی بکھرا ہوا ہے اور قصور سمیت دیگر ملحقہ اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے۔ حکومت نے 8 اضلاع سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد، سرگودا، لاہور، قصور، اکاڑا اور فیصل آباد میں فوج کو بھی مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ دریائے چناب کی بات کی جائے تو گجرات، حافظ آباد، پنڈی بٹیاں اور چنیوٹ سمیت مختلف علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد اب سیلابی ریلا جھنگ اور ملتان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ PDMA کا کہنا ہے کہ دریائے چناب میں شدید سیلابی صورتحال برقرار ہے اور جھنگ شہر کو بچانے کے لیے وہاں واقع قدیمی رواز پل کے بند میں شگاف ڈال دیا گیا ہے۔ سیلابی ریلوں کی آمد کے باعث دریائے چناب میں 7 سے 8 لاکھ کیوسک تک پانی متوقع ہے۔ شدید سیلابی صورتحال جنگ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو متاثر کرے گی، جس کے بعد یہ ملتان کی جانب بڑھے گا۔ دریائے راوی کی بات کی جائے تو یہ دریا جسٹر کے مقام پر انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے راوی نے ضلع نارووال میں بھی تباہی مچائی اور شکر گڑھ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ کرتارپور راہداری بھی زیر آب آ گئی۔ ضلع نارووال میں تباہی مچانے کے بعد دریائے راوی میں سیلابی ریلے نے لاہور کے نواحی علاقے شاہدرہ کا رخ کیا، جس سے ریور بیڈ میں واقع آبادیاں زیر آب آ گئیں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ دریائے راوی کے سیلابی ریلے نے ٹھوکر نیاز بیگ اور محلنوار کے علاقہ میں واقع رہائشی سوسائٹیز میں بھی تباہی مچائی اور سینکڑوں گھروں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ لاہور کے علاقے چوہنگ، منظور گارڈن، برکت کالونی سمیت مختلف علاقوں میں دریائے راوی کا سیلابی پانی داخل ہوا۔ پارک ویو سوسائٹی کے مختلف بلاکس میں پانی پہنچ چکا ہے، جبکہ رنگ روڈ سے ملحقہ بادامی باغ میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کے مطابق راوی کے بالائی ملحقہ علاقوں میں بارشیں اور انڈین تھین ڈیم سے پانی کے اخراج کی وجہ سے راوی میں بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے راوی میں 2 سے 3 ستمبر تک 1,25,000 سے 1,50,000 کیوسک کا ریلا سدنائی پہنچے گا۔ ادارے کے مطابق سدنائی کے مقام پر یہ سیلابی ریلا شدید سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اکاڑا، رینالہ خرد، دیپال پور، گھوگرا، کمالیہ، پیر محل، اڈا حکیم اور سدنائی کے علاقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ دریائے ستلج میں سلیمانی ہیڈ ورکس میں 2,87,384 کیوسک پانی گزر رہا ہے اور پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے ستلج میں اسلام ہیڈ ورکس سے 1,13,124 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ دریائے ستلج میں طغیانی کی وجہ سے قصور کے نواحی دیہات متاثر ہوئے۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے PDMA کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں سیلاب کی وجہ سے ضلع پاک پتن، وہاڑی، اکاڑا اور بہاول نگر جیسے شہر متاثر ہو سکتے ہیں۔ حکومت سندھ کی توجہ پچنند پر مرکوز ہے، جہاں پنجاب سے آنے والے دریائے راوی، چناب اور ستلج کا پانی جمع ہو کر دریائے سندھ میں شامل ہوگا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جائے گا کہ گڈو کے مقام پر کتنا پانی پہنچے گا۔ پنجاب میں کٹ لگا کر پانی کا رخ موڑنے کی وجہ سے پانی کی رفتار میں کمی ہوئی ہے۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی، فلاحی تنظیمیں جن میں الخدمت فاؤنڈیشن، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، مرکزی مسلم لیگ، مصطفیٰ ویلفیئر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، شوبز انڈسٹری رضاکارانہ طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کا یہ وتیرہ ہے کہ کسی بھی مشکل گھڑی میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن آخر کب تک؟ حکومت کب جاگے گی؟ کب اس پانی کو زحمت کی بجائے رحمت کا سبب بننے دے گی؟ کب انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا؟ نسل در نسل عوام پر مسلط کیے گئے حکمرانوں سے کب جان چھڑائی جائے گی؟